گئی کہ ساتھ چھوڑا تو کفر کی طرف چلے گئے سب، اب جو بھی تھے سب گئے. تو علی نے کہا ایمان کے بعد کفر کا سب. وہ ایسا لبیک تھا دوستو احد کا. مجھے جنگ نہیں پڑھنا، میں خالی سکیچ کھینچ رہا ہوں پورا مولا کی زندگی کے کہاں کہاں علی نے لبیک کہا اور لبیک کو نبھایا. میں جنگ نہیں پڑھا پوری. اس جنگ میں اسلام کی ایک عجیب جنگ ہے وہ کہ اگر آج بھی جب زائر جاتا ہے مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. 3-4 کلومیٹر پہ احد کا میدان ہے. آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے کہ جہاں پر رسول نے لوگوں کو کھڑا کیا تھا. 90 لوگ تھے اور کہا تھا کہ یہاں ٹھہر کر اس وقت تک انتظار کرنا جب تک میں نے تم کو حکم نہ دوں. ہلنا نہیں. ہم جنگ جیتے یا جنگ ہارے اپنے مقام پہ ٹھہرے رہنا. رسول کا حکم تھا. یا سب نے کہا لبیک، بالکل آپ جیسا حکم دے رہے ہیں ہم اسی طرح کریں گے. سب کلمہ گو تھے، سب رسول کو مان رہے تھے. کہا کہ جب تک میں حکم نہ دوں، ہم جنگ جیتے یا ہارے، تم یہ مورچہ چھوڑنا نہیں. لیکن ہوا کیا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہارے. جب مال غنیمت سامنے دیکھا تو وہ مسلمانوں نے اس میں 90 میں 87 نے مورچہ چھوڑ دیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں اعلان کیا تھا تو پھر مانا کیوں نہیں؟ ارے جب رسول کی زندگی میں 87% رسول کا ساتھ چھوڑ سکتے، 87% جب چھوڑ سکتے تو بعد میں تو سب نے چھوڑ دیا تھا. یہ تصور مت کریں کہ کیسا چھوڑا، رسول کی زندگی میں چھوڑا نا، سب نے ساتھ چھوڑا. ایسے موقع پر ہوا کیا تھا؟ جیتی ہوئی جنگ ہارے. تو روایت کا جملہ ہے کہ میرا مولا جب میدان میں آیا تھا، یہ علی کا عجیب کمال تھا کہ مولا کبھی زرہ نہیں پہنتے تھے، مولا کبھی کوئی چیز سر پہ نہیں پہنتے تھے، خود نہیں پہنتے تھے. علی کے بارے میں یہ ہے کہ بدن پر ایک ہلکا سا کرتا ہوتا تھا، ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی ذوالفقار، کہنیوں سے خون بہتا ہوا، ماتھے کی طرح ماتھے پہ ایک پسینے کے قطرے ہوتے تھے، تموج خون سے لالزار رخسارے ہوتے تھے، شدت احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں ہوتی تھی، وفور غضب سے پھڑکتے ہوئے ہونٹ ہوتے تھے، سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجوش آواز ہوتی تھی کہ جب دشمن دور سے نظر ڈالتا تھا تو غش کھا کے گرتا تھا. علی جب حملہ آور ہوتے تھے تو برق رفتار گھوڑے کو ایڑ دیتے تھے اور چشمے زدن میں پھیلے ہوئے لشکر کے اطراف ایک ایسا کاواں کھینچتے تھے کہ پورے سپاہی جتنے ٹڈی در سپاہی نا ایک نقطے پہ آ کے ٹھہر جاتے. عجیب انداز تھا. اور جب تلوار تول کے بیچ میں جاتے تو لشکر ایسے بھاگتا جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگتے. عجیب انداز تھا میرے مولا کا. اس موقع پر جب سب نے ساتھ چھوڑا، اس وقت میرا مولا اکیلا تھا، اس لیے کہ لبیک کہا تھا، ساتھ نہیں چھوڑا. اس کے بعد وہ منزل آئی. میں جنگ نہیں پڑھا، میں تو سکیچ کھینچ رہا خالی. خندق کا موقع آیا. وہ ایک عجیب جنگ تھی، اس لیے کہ ایک جنگ ایک مجلس ہے. میں ایک مجلس میں صرف ان چیزوں کو، ان جگہوں کو پیش کرنا چاہتا کہ جہاں پر مولا اور مولا کے بعد ایک ایک وہ ہمارے تمام امام کے چاہنے والوں نے کیسے ہر دور میں لبیک کہہ کر شیعت کو بچایا اور 2012 تک شیعت پہنچی. یہ ہماری اب ذمہ داری بن گئی کہ اب محرم بالکل سر کے اوپر ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، ہم کو کہنا ہے. یہ بہترین نعرہ، اس سے بہتر نعرہ آج نہیں کہ آپ کو پھکار کے کہنا، اس لیے کہ لبیک یا حسین حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے. حسین نے کہا ہے، اور حسین کا وہ اعلان، حسین کی وہ مدد 61 ہجری کے لیے نہیں تھی. قیامت تک جب تک ظہور امام نہیں ہوتا وہ سب کو لبیک کہنا ہے. حسین کے اس عصر تنگ کے وقت کے اعلان کا جواب دینا ہے. ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے غیبت میں کہ ہم لبیک یا حسین کا جواب کیسے دیں. اپنی زندگیوں کو بدل کے اس منزل تک پہنچنا ہے. ہم کو سوچنا ہے یہ کہنے سے پہلے کہ میں لبیک تو کہہ رہا ہوں، کیا میری مدد کو حسین ایکسپٹ کرے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسین ابن علی آپ کی نصرت کو پورا کر لیں. آپ جب لبیک کہیں تو حسین ہاتھوں کو پھیلا دے. کہ میرے چاہنے والے آجا، میں بتاؤں گا کہ اگر خلوص کے ساتھ بارگاہ حسینی میں کوئی جائے تو حسین کس انداز سے اس کو عزت دیتے.
ابھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا عزت، کیا آنر، کیا ریگارڈ دیتا ہے حسین، سوچ بھی نہیں سکتے. یہ احد میں اس طرح لبیک کا جواب دیا علی نے. خندق میں آپ کے سامنے پوری جنگ میں جنگ نہیں پڑ رہا. حالت کیا تھی؟ وہ ایک جنگ ایسی ہے کہ جس میں دشمن نے گستاخی رسول سے ڈائریکٹ کی، ورنہ ناممکن تھا، کسی کی اتنی مجال بھی نہیں ہوتی تھی. اب تک جو 2 جنگیں اس میں نہیں تھا. خندق میں عمر ابن عبدود نے لا کے نیزے کو رسول کے خیمے میں چھپو دیا تھا. اتنی بڑی جرت ہے، سامنے پورا خندق ہے، ایڑ دے کے آ گیا تھا. اتنی جرت بڑھ گئی تھی، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت پہ بڑا اس کو بھروسہ تھا. جب کوئی شخص اپنی کسی چیز پہ غرور کرتا ہے نا، تکبر کرتا ہے نا، تو اس کو ایسا ذلیل کیا جاتا ہے. اور وہ بھی علی اور رسول کے سامنے کوئی غرور کرے. ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں، یہاں پہ تو صرف سر کو جھکا کے آنا ہے. جتنا جھکاؤ گے اتنا ملے گا. جتنا جھکاؤ گے علی کے دروازے پہ. اب کہتے ہیں لوگ کہ ستارہ، اس لیے کہ یہ مہینے کا آغاز ہی اس سے ہوا نا، کہ ستارہ کیسے اترا. آج بڑا اعتراض ہے، بڑا عام اعتراض ہے. جو سو کالڈ ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اتنا بڑا پلانٹ ہے، وہ آیا کیسے اتنا بڑا، کہ اس دنیا کا جو پلانٹ ہے اس سے کئی زیادہ بڑا ہے، آیا کیسے زمین کے اوپر. یہ صرف روایتیں کہ ستارہ آیا، یہ کوئی حقیقت نہیں. اتنا بڑا زمین پہ کیسے آیا؟ بے شک بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا ہے، لیکن بڑا رہ کر نہیں آ سکتا تھا. وہ ستارے کو معلوم تھا جا کر رہا ہوں. ہم ستارے سے سیکھو، ان کے دروازے پہ جانا کیسے؟ ستارے سے سیکھ لو. ان کے دروازے پہ بڑے ہو کے نہیں جا سکتے. اس کو پتا ہے کہ جتنا چھوٹا ہو جاؤں گا اتنی عزت ملے گی. تو کوئی بڑا پلانٹ نہیں آیا تھا، کوئی بڑا بن کے، بالکل چھوٹا بن کر آیا تھا. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جانا کہاں ہے. اس لیے کہ وہ اپنی منزل پہ فخر نہیں کر رہا تھا، اور اس کو معلوم ہے کہ تسبیح کون پڑھ رہا ہے. بی بی کے دہنے مبارک سے اللہ اکبر نکلا تو وہ نیچے آیا، اور اتنا بی بی کو پتا ہے کہ کتنی دیر میں وہ آئے گا. 34 مرتبہ میں نیچے آ گیا. جیسے ہی پہنچا شہزادی نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اب جب ستارہ چلا تو فخر کرتا ہوا چلا کہ میں اس دروازے کو چوم کے آ رہا ہوں، اس چوکھٹ کو چوم کے آ رہا ہوں. وہ چلا اوپر. تو دوستو، بڑا کوئی بھی ہو، بڑا اگر بڑا ہو کے آؤ گے تو سوائے ذلیل اور رسوا ہونے کے کچھ نہیں ہے. یہ تو آپ ستارے کی بات کر رہے، رضوان کو بھی دیکھ لینا، جو جنت کا داروغہ کہیں، بالکل مین آدمی کہیں، جو دروازے پہ کھڑے رہنے والا ہے. اتنا بڑا آدمی، اس کا ایک سٹیٹس ہے. جب کسی کو سٹیٹس مل جاتا تو وہ اپنے سٹیٹس کو کم نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. سب یہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس بڑھتا جائے، سٹیٹس نیچے کوئی نہیں چاہتا. وہ اتنا بڑا جنت کا رضوان ہے. کیا کہا آگے دروازے پہ؟ اگر اس کو پتا ہے میں رضوان کہنے سے عزت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں جنت کا رضوان ہوں، اور جنت کے سردار کے گھر کو جانا ہے، مجھے حسنین کے گھر کو جانا ہے. تو کہا کیا میں خیاط ہوں، ٹیلر ہوں، درزی ہوں. وہ درزی میں فخر محسوس کر رہا. تو آج یہ بھی میسیج ہمارے لیے کہ جب ان کے دروازوں پہ جاؤ تو جھک کے جاؤ، سر کو جھکا کے جاؤ. اگر عزت کو پانا ہے تو جتنا جھکو گے اتنا علی تمہارے سر کو اٹھائے گا. تو آ کے عمر ابن عبدود نے نیزے کو مار دیا. نیزے کو مار کے کہا کہ اے محمد باہر آؤ، مجھے تم سے جنگ کرنا ہے. کیوں مروا رہے ہو سب کو؟ باہر آ جاؤ. یتیم عبداللہ، مجھے آپ سے کلام کرنا ہے. وہ پہلی جنگ ہے کہ اللہ کے رسول کو جلال آ گیا اور کہا کون ہے اس کتے کا جواب دے، جو خلق عظیم کا مالک ہے. وہ کہتا ہے کون اس قلب کا جواب دے. تو ایک چیز پھر پتہ چلی کہ اگر کوئی ان کے دروازے پہ آ کے گستاخی کرے
وہ قلب سے زیادہ کم نہیں ہے. اب جو بھی کرے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کن کن لوگوں نے کی. اللہ کا رسول کا جملہ ہے, کہاں ہے اس کتے کا جواب دے. آپ جانتے ہیں کہ سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے خوف اور ڈر کے مارے کہ سانس بھی نہیں چل رہی تھی, بلکہ سر جھکا کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کون جائے گا اس کے مقابلے میں. یہ 3000 سے اکیلے لڑتا تھا. وہاں پہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہنے والا اٹھا, اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ, میں جاتا ہوں. کہا علی بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ بعد میں کوئی یہ نہیں گئے کہ علی جاتے تھے ہم خاموش بیٹھے رہتے تھے, ہم کو موقع ہی نہیں ملا. رسول بھی جانتا ہے ان کے مزاج کو کہ بعد میں کوئی ایکسکیوز ہی نہیں کرے کہ عمر کے سامنے ہم بھی چلے جاتے. جب خالد بن ولید سیف اللہ ہو سکتا تو تاریخ اور بھی کچھ لکھتی. عمر کے مقابلے میں کسی کو نہیں لکھا کہ وہ گئے تھے. اس دوسری مرتبہ بھی کہا نا یا رسول اللہ, لبیک کہا تھا نا, پھر کہا نا یا رسول اللہ. اب جب بھیجا تو آپ کے سامنے پوری جنگ میں جنگ نہیں پڑا, سر پہ امامہ رکھا, ذوالفقار دی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میں نے احد میں حمزہ کو کھو دیا, اب میرے پاس کوئی نہیں علی کے علاوہ, تو ضامن ہے اس کا. اس کے بعد وہ جملہ کہ پورے کفر کے سامنے ایمان جا رہا ہے, کھلے ایمان جا رہا ہے, پورا کفر بن کے آیا تھا. جب چلے علی چلے باہر آئے, میں جنگ نہیں پڑھ رہا, باہر آئے. اب مسلمانوں نے کہا کہ یا تو گئے, اب علی تو ختم ہو جائیں گے. مولا کا سن 23-24 برس کا ہے اس وقت, بالکل بھرپور جوانی, اور مولا کا حسن, مولا کی جوانی, مولا کی بلڈ, وہ ایک دیکھنے میں پتہ چلتا تھا کہ ایک شہسوار ہے جو میدان میں آیا. اور میرا مولا پیدل چل رہا تھا, گھوڑا نہیں تھا. تو جب آیا وہاں پہنچے تو اس وقت وہ گھوڑے کے اوپر تھا. تو علی نے کیا کیا, جب گفتگو ہوئی تو علی نے کہا عرب کے مطابق سامنے آ جا. تو کہا تم پہلا کوئی سوال کوئی چیز مانگو. تو علی نے کہا تم بھی نیچے اتر جا, میں بھی بغیر سواری کے. تو اس ظالم نے کیا کیا, اتر کے اپنے گھوڑے کے پیروں کو تلوار سے قتل کر دیا, مار دیا, اور گھوڑا فوراً گر گیا. غرور کا یہ عالم تھا کہ میں نیچے بھی آ کے ختم کر سکتا. جب شروع ہو رہی تھی جنگ, اللہ کا رسول ایک حد کے اوپر ہے, جو 7 مساجد ہیں آج مدینے میں, یہ وہ میدان خندق ہے, وہاں اللہ کا رسول دور ہے. یہ خندق کے دور کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں کا, اب جب سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہوگا کیا, کہا جو وہاں جا کے, اس لیے سامنے پہاڑی ہے اور پہاڑی کے ادھر جنگ ہو رہی تھی, کہا جو جا کر خبر لائے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہو جاؤں گا. فری جنت بانٹ رہے تھے رسول, جنت بھی فری بڑھ رہی تھی علی کو دیکھنے میں صرف. کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا, خالی محبت سے دیکھ لو جنت ہے, میں تھوڑی کہہ رہا اللہ کا رسول کر.